الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه البخاری واللہ عالم باسرار کتابہ۔ عزیز سامعین کرام، سلسلہ برکات رمضان، آج کا درس وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین اس حوالے سے ہے۔ گزشتہ درس میں بھی اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی، تو مزید اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اصل میں یہ جو حصہ ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس کے بارے میں علماء کرام کی، مفسرین کی مختلف آراء ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ان تمام آراء کو ہی جو ہماری سمجھ میں آئی ہیں ان کو پیش کر دیں۔ پہلے نمبر پر علماء کا وہ گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ فدیہ جو ہے وہ عطا کر دیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس آیت مبارکہ کے شروع میں اللہ جل شانہ نے یہ بتایا کہ ایام معدودات ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو بھائی گنتی کے چند دن ہیں، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ تو کرے فعدۃ من ایام اخر، وہ باقی ایام میں وہ روزے پورے کرے۔ اور وعلی الذین یطیقونہ، اور جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، تو جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ کیا کرے، فدیہ دے دے۔ تو یہ دونوں باتیں آپس میں ملتی نہیں تھی۔ اچھا، پھر وہ چونکہ یہ لوگ ناسخ منسوخ کے بھی قائل ہیں، تو اس سے پھر حرج یہ آتا تھا، ایک تو یہ تھا کہ مسافروں پر اور جو ہے مریضوں پر تو روزہ تھی، اور جو صحیح تھے وہ چاہیں تو پیسے دے دیں، اور دوسرا اس کو منسوخ ماننے سے یہ جو لفظ ہے یطیقون فدیۃ طعام مسکین، اگر اس کو منسوخ مان لیں تو آگے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو ہمیشہ کے لیے پھر فدیۃ طعام مسکین کا مسئلہ ہوا ہو جانا تھا۔ تو ایک اس میں یہ دو بڑے عذر تھے، اور تیسرا ناسخ و منسوخ جو مستشرقین کا ایک محبوب اعتراض ہے، تو دوسرا جو گروہ ہے یا علماء کی دوسرے لوگ ہیں، ان کی آراء ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یطیقونہ، اس کا معنی ہے یتجشمونہ، نہایت مشقت کے ساتھ روزہ رکھے۔ اس میں جس طرح بوڑھے ہیں، اگر کوئی رکھ لے تو انتہائی تکلیف سے پورا ہوگا روزہ، 80 سال کا بندہ یا ایک بیمار آدمی یا بوڑھا آدمی کو رکھوا دیں تو یہ ممکن ہے کہ وہ فوت نہ ہو، لیکن وہ بڑی ہی مشکل سے وہ روزے کو پورا کر لے گا۔ تو یہ امام بخاری، جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی آراء ہے کہ کوئی آدمی اگر زیادہ مشکل سے رکھ سکے، لیکن اس میں جو مشکل بات تھی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید کے اندر جو یطیقونہ کا معنی اور خود لغت کے اندر ہے وہ یہ نہیں ہے، اس کو بنایا گیا۔ تو اب مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ اب یہ قرآن مجید میں لفظ ہے، اور عربی محاورے میں کہیں انا عتیق حمل السلاح، تو اس سے ہر کوئی یہ جان لے گا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہتھیار اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کا یہ کوئی معنی نہیں لے گا وہ مشکل سے ہتھیار اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی اس کے اندر معاملہ تھا۔ تو بہرحال زیادہ تر لوگوں کی جو آراء ہیں وہ اسی رائے کے بارے میں ہیں۔ تیسرا تھا کہ جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور یہ مولانا اصلاحی صاحب یہ اسی کا کہتے ہیں کہ یطیقونہ کا معنی تو وہی ہے کہ وہ طاقت رکھتے ہیں، لیکن ہو کی ضمیر جو ہے نا یہ طعام کی طرف مرجع ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ طعام کا لفظ ما بعد تھا، اس جملے کے بعد میں تھا، تو اب یہ ضمیر پہلے ہو اور وہ جس کی طرف لوٹنی ہے وہ بعد میں ہو، تو یہ بھی عربی میں زبان میں کلام میں ایک عیب مانا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے پھر اس کا حل یہ لکھا کہ
اگر مرج متکلم کی نیت میں مقدم ہو اور ما تکرار سے بچنے کے لیے ازمار جو ہے قبل الذکر عیب نہیں بلکہ کلام کی خوبی بن جاتی۔ تو بعض اوقات یہ بھی عربی زبان کا ایک اصول بلاغت کا بن جاتا ہے۔ تو ایک رائے یہ تھی، اور ایک رائے ہے کہ انہوں نے لا نافیہ کیا، جس طرح یہ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا معنی کیا کہ جو طاقت نہیں رکھتے، فدیہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو وہ کیا کریں، وہ فدیہ طعام مسکین دے۔ تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، لا کو انہوں نے سائلنٹ کر دیا تو اور معنی یہی کر دیا۔ اچھا، چونکہ اگر یہ ساری باتوں کو آگے چونکہ واضح ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو اس سے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب جو آدمی بھی موجود ہو رمضان میں اس کے اوپر روزہ ضروری ہے، نہ کہ کوئی فدیہ دیتا پھرے۔ تو اگلی آیت میں بالکل وہ اس بات کو واضح کیا گیا۔ تو ہمارے مولانا ایوبی صاحب نے بھی جو ہے اپنی کتاب شواہد القرآن میں اس کی اور بھی آگے لکھے ہیں کہ یہ جو اصل ہے کہ یطیقونہ، ہو کی ضمیر تین طرف راجی ہو سکتی ہے، جیسا کہ مفسرین نے کہا کہ صوم کی طرف ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، دوسری انہوں نے کہا کہ فدیہ کی طرف ہے کہ یعنی جو فدیہ دے سکتے ہو تو وہ کیا کریں، وہ فدیہ دیں، اور تیسری ہے کہ فعدۃ من ایام اخر کی طرف، معنی یہ ہوا کہ جو قضا روزہ رکھ سکتے ہیں تو ایک مسکین کو کھانا بھی کھلا دیں۔ تو بہرحال یہ مختلف آراء تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح واللہ عالم باسرار کتابی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بات تو صاف واضح ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو وہ صرف روزہ رکھے گا، وہ روزہ چھوڑ کے کوئی اور طریقہ نہیں اپنائے گا۔ تو چونکہ اگلی آیات میں بھی اس کی مزید وضاحت ہے، تو اس میں چونکہ وہ پھر تفسیری اور بخارے سے جو ہے نا وہ پھر انسانی ڈھیر ساری چیزیں آئیں تو وہ بات گڈمڈ ہوتی نظر آئی ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور دوست ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ زینہ کا تعین کیا جائے کہ بھئی یہ جو ہے نا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ مسافرین اور مریضوں کے بارے میں ہے کہ وہ سفر پہ ہیں تو فدیہ دے دے، یا مریض ہیں پتہ نہیں کب ٹھیک ہوں، تو وہ جب ٹھیک ہوں گے تو پھر عدت پوری کر لیں گے، ورنہ بعض اوقات انسان مریض ہوتا ہے خیال کرے ٹھیک ہو جاؤں گا اور فوت ہو گیا، اور جیسا فوت ہوا تو بعض والوں کیا پتا فدیہ دینا ہے یا نہیں دینا، تو اس طرح کیا کرے وہ فدیہ طعام مسکین دے دے۔ بہرحال یہ چند آراء تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ بھئی یہ کیا کریں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، یہ فدیہ دیں گے کس کو، طعام مسکین، تو مسکین کے کھانے کا کیا کریں گے، جس طرح جناب ابن عباس اور بعض تابعین فرماتے ہیں کہ فدیہ کی مقدار ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یعنی ایک دن کا کھانا کھلانا۔ تو جو آپ ایک دن کا کھانا کھاتے ہیں، اب ہر آدمی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، ایک غریب آدمی ہے وہ سادہ غذا کھاتا ہے، اب ایک آدمی ہے جو بڑا دولت مند ہے اور اعلیٰ غذا کھاتا ہے، تو بھائی جو وہ خود غذا کھاتا ہے نا اس کے مطابق وہ دے گا۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر وہ آپ سیٹھوں والا کھانا کھائے، جب مسکین کو دے تو غریبوں والا دے، بلکہ اس نے اپنے حصے کا دینا ہے تو وہ اسی طرح کرے گا۔ جس طرح صدقۃ الفطر ہے نا، تو ہر آدمی گندم کے اعتبار سے نہیں دے گا، کوئی کھجور کے حساب سے، کوئی کشمش کے حساب سے، جو کے حساب سے، تو جتنی بھی وہ چیزیں ہیں وہ ان حساب سے دے گا کہ وہ اپنی، جس طرح قربانی بھی ہے تو قربانی میں ایک آدمی بکری ذبح کرتا ہے اور ایک آدمی اونٹ ذبح کرتا ہے، اب اونٹ اور بکرے کی قیمت میں کتنا فرق ہے، بھائی اونٹ کی الگ ہے اور بکرے کی کیا ہے، الگ ہے، تو اس کی الگ ہوگی، اور وہ ہوگا بندہ اپنی ویلیو دیکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان پہ چھوڑا کہ وہ آپ ہی فیصلہ کریں۔ تو فدیۃ طعام مسکین میں بھی علماء کا یہی ہے کہ وہ جتنا دیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی آیت کے اندر بھی واضح فرمایا کہ فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہم فقہ حنفی ہے اس کے اندر ہے کہ نصف سا دے گا، یعنی 1.75 یعنی 1.25 کلو یہ گندم جو ہے وہ ادا کرے گا، اور یا اگر کسی کو کھانا کھلایا جائے تو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا،
تو یہ دونوں طرح سے. اسی طرح شافیہ اور حنبلیہ میں تقریباً 500 سے 600 گرام فی مسکین دینا. اس طرح مالکیوں کا الگ ہے، تو وہ بھی 500 سے 600 گرام نصف ہے. تو یہ تھے مختلف طریقے کہ جو فدیہ طعام مسکین کے حوالے سے پیمانے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ. اس کے اندر یہی ہے کہ اگر آپ ایک سے زیادہ کو کھلائیں تو زیادہ افضل ہے. تو اگر آپ مثال 300 بنتے ہیں تو اگر 350 دے دیے تو یہ زیادہ بہتر ہے. جو شخص اپنی خوشی سے مزید بھلائی کرے، یعنی اگر وہ فرض روزے کے علاوہ نفلی روزے رکھے یا فدیہ دینے کی صورت میں زیادہ خیرات کرے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کا بہترین اجر جو ہے عطا فرمانے والے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے 3 چیزیں تھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایثار اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تو وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ. دوسرا ہے کہ عبادت میں آسانی کا پہلو یہ بھی اسی کے اندر مضمر ہے. آگے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ الفاظ ایک تنبیہ اور غور و فکر کی دعوت ہیں. اگر انسان علم، بصیرت اور حکمت سے کام لے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کی گہرائی اور اس کے فوائد کو سمجھ سکتا ہے. یہاں روزے کی فضیلت اور اس کے جسمانی، روحانی اور اخلاقی فوائد کی طرف اشارہ ہے. اگر انسان اس کے حقیقی فائدے کو جان لے تو وہ کبھی بھی اس سے غافل نہ ہو. تو اس کے اندر یہ دعوت دی گئی کہ بھائی علم و بصیرت کی دعوت ہے، حقیقی فہم کی ضرورت اور دنیا و آخرت کا فائدہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تعلمون. محض یہ ایک جملہ نہیں بلکہ ایک دعوت فکر ہے کہ انسان غور کرے اور جانے کہ اللہ کے احکامات میں اس کی بھلائی اور کامیابی ہے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں، چونکہ یہ سب سے زیادہ مفسرین کے نزدیک اختلافی یا ان کے آراء مختلف تھیں، تو میں نے سوچا کہ ان کی آراء کو سب کو ہی شامل کیا جائے. تو بہرحال ان تمام کا لب لباب یہ ہے کہ جتنے بھی آراء مختلف رکھتے ہیں لیکن آخری نتیجہ سب کا یہی ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. جو آدمی اس رمضان میں موجود ہوگا نا تو وہ اس کے اوپر روزہ کیا ہوگا؟ فرض ہوگا، چاہے وہ کچھ ہو جائے. ہاں، جس کے اندر فطری بھی نہیں ہے، وہ دائمی بیمار ہے، مریض ہے اور مسافر ہے اور بوڑھا ہے، اور جس طرح ہم نے پہلے مسائل یہ سارے تفصیلی بیان کیے ہیں تو اس میں وہ ساری باتیں میں نے عرض کر دی تھی. تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اب بوڑھا آدمی کیسے رکھے گا، تو وہ فدیہ طعام میں کیا کرے گا؟ مسکین دے گا. تو بعض نے اس کو بھی استثناء کیا ہے، لیکن وہ دے تو بہتر ہے اور زیادہ کی آراء بھی یہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہے وہ جو ہے نا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا، بہت محض غریب ہے. اتنے ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اور محض غریب ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ 2 کام کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ نیت کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے تو وہ فدیہ ادا کر دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے بدل استغفار کریں گے. وہ استغفار کرتے رہیں گے تو وہ زیادہ استغفار کریں گے تاکہ وہ کیا ہے، وہ اس چیز سے، عمل سے جو ہے بچ جائے. تو بہرحال یہ چند آراء تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.